تھینک یو فار واچنگ اس. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے فیڈ بیک کے مطابق اپنے اس چینل کو ہم آگے لے کر چلیں. پروگرام کے باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو اینالسٹ موجود ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں. پچھلے 15 سال سے میڈیا انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں اور کرنٹ افیئر پروگرامز کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں رانا نوید صاحب. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل انیل چوہان صاحب نے انٹرویو دیا ہے بلومبرگ کو. اس میں انہوں نے کنفیس کیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو جنگ میں واقعی نقصان پہنچایا ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ نقصان پہنچایا کہ نہیں ہے، ہم نے اپنی غلطی سے پاکستان کے لیے کیا میسج دیا ہے اور کیا نقصان پہنچایا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی بہت شکریہ احد. بالکل وہ میں نے انٹرویو دیکھا ہے بلومبرگ پہ، لیکن وہ مجھے کچھ خاص اس طرح سے ایک نئی بات کے طور پہ نہیں لگا کہ بہت بڑی کنفیشن ہو گئی. بیسیکلی ہی واز لکنگ دا ڈسٹ. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے اپنی شکست کو اور اپنے زخموں کو چاٹنا جو ہے وہ اس پورے جو پروسیس ہوتا ہے نا وار کا، اس کا حصہ ہوتا ہے. میرے لیے یہ نئی بات اس لیے نہیں تھی کہ یہ تو ابھی 2-3 روز پہلے، یعنی کہ بالکل آخری روز جو میچ ختم ہو چکا تھا اس میں چوہان صاحب کا یہ انٹرویو آیا ہے. اس سے پہلے AK بھارتی صاحب ہیں جو ان کے ایئر آپریشنز کے جنرل ہیں، جنرل ایئر مارشل AK بھارتی. انہوں نے 12 مئی کو جب انہوں نے پوچھا جرنلسٹوں نے کہ جی کیا نقصان ہوا ہے بھارتی ایئر فورس کا پاکستان کے ہاتھوں، تو 12 مئی کو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا. کس نے؟ AK بھارتی نے، جو ان کے ایئر مارشل تھے. انہوں نے کہا کہ وی آر اسٹل ان اے کامبیٹ سچویشن. تو جی یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو جائے گا اگر میں آپ کو اپنے نقصانات گنوانا شروع کر دیں گے. تو بیسیکلی ہمیں تو اسی ٹائم آئیڈیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ پاکستانی فورسز نے جو ڈیٹا پریزنٹ کیا تھا اس کے مقابلے میں ان کی پریزنٹیشن اتنی ویک تھی کہ وہاں پہ سچ آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہوا تھا. تو یہ اٹس نتھنگ نیو فار می جو چوہان صاحب کا انٹرویو ہے. لیکن اس میں اہم یہ ہے کہ جو بین الاقوامی ادارے اس پہ کام کر رہے تھے اور ان خبروں کو آگے بڑھا رہے تھے، انہیں ایک ایسی لیڈ ملی ہے فرام دا ہارسز ماؤتھ جس سے جو ہے پکچر مزید کلیئرٹی کی طرف سامنے آئی ہے. ہاں صاحب، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دیں، کیونکہ اس سے پہلے راہل گاندھی نے جب یہ بیان اس طرح کا ہی دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک دشمنی بیان ہے. لیکن اب ان کے اوپر بھی کافی بیک لیش آ رہا ہے کہ وائی ناؤ، اب کیوں کنفیس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اصل میں نا یہ ایک روٹین ایکسرسائز ہے. وہاں پہ سچ کی پاداش میں آپ کو غدار قرار دینا، ٹھیک ہے، اور استعفیٰ مانگنا، یہ بہت بڑی جمہوریت کا بہت بڑا خاصہ ہے. ٹھیک ہے، اس ڈیموکریسی میں یہ پریکٹس اب عام ہو چکی ہے کہ چاہے وہ فورسز میں سے ہو، چاہے کوئی صحافی ہو، چاہے کوئی بالی ووڈ سٹار ہو، وہ سارے لوگ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی جرت بھی کریں گے تو ان کو ٹریٹر کہا جائے گا، ان کو دیش نکالا دینے کی بات کی جائے گی. اور یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی بھاشا میں بات کرتا ہے، اس کو پاکستان جانا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک BJP گورنمنٹ کا جو ہے پارٹ اینڈ پارسل ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا اتنا وہ پورا اس کے اوپر، اس فلکرم کے اوپر BJP گورنمنٹ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس میں سوڈو پیٹریوٹزم اور یہ نیشنلزم، ہائپر نیشنلزم، وہ اس کی طرف لے کے چل رہی ہوتی پوری قوم کو. سر میں تو اس دن یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ انڈین پارلیمنٹ میں وہ نریندر مودی بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں اپوزیشن میں وہ ایک مشہور ایکٹر ہے، مجھے نام ان کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مت یہ سکھایا جائے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں یا انڈیا میں ہندو اور مسلم کیسے رہتے ہیں، ہم اکٹھے رہتے تھے اور آگے بھی اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. تو وہ BJP کو بیسیکلی وہ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ آپ جس رستے پہ چل رہے ہیں کہ یہ خالی ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، اس میں اور بھی مذاہب کے لوگ ہیں اور ہم ان کو آنر کرتے ہیں. مطلب اپوزیشن کی طرف سے یہ باتیں BJP کی طرف ہو رہی ہیں. تو مطلب BJP نے بہت انڈیا میں نقصان پہنچایا ہے بہت زیادہ. یہ جی اس میں کوئی شک نہیں آہد. یہ پلاٹ جو ہے نا اور یہ اسکرپٹ یہ بہت پرانی ہے، 1920 سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے ہندوتوا کی سوچ نے جو ہے پروان چڑھنا شروع کیا تھا. اور 80s میں اس کا کلائمیکس آنا شروع ہو گیا تھا.
جو انڈین مڈل کلاس تھی نا، اس کو جب معاشی اشاریے بہتر اور اقتصادی پالیسیوں کی بہتری نظر آنا شروع ہوئی نا، تو انہوں نے وہاں سے یہ نیریٹو بائے کرنا شروع کر دیا کہ جن ہندوؤں کو کمزور کہا جاتا رہا ہے اور ان پہ ہمیشہ سے مسلمانوں نے اور انگریزوں نے حکومت کی ہے، اس کو اب مضبوط اور امپاور کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اب ایک اسٹرانگ جو ہے نیشن بننے جا رہے ہیں، اور مسلز ہمارے جو ہیں وہ پہلے کمزور تھے اب بڑھیں گے. یہ سوچ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ وار ہسٹیریا کے اوپر، وار فیور کے اوپر کھڑی ہوئی سوچ تھی کہ جی بیسک. اور اس نے انڈیا کو نا، یہ بڑا اس حوالے سے اس انڈیا کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ یہ جس طرف کو جا رہا تھا نا، تو اس کو بی جے پی نے ایک ایسا ٹرن دیا ہے کہ وہ واپس اس کو جو ہے وہ تنزلی کی اندھیروں میں دھکیل رہا ہے. ہاں سر، وہ آپ نے بھی ریسنٹلی جو بھی کانفرنس ہوئی ہے اس میں جنرل شمشاد صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی اسٹریٹجک پارٹنر ایسے کرائسس مینجمنٹ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے اس خطے کے اندر کہ ہم دونوں ملک ایک نیوکلیر جنگ کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس کو مینج کرنے کے لیے کوئی ثالثی کا کردار تو کوئی بھی نظر نہیں آتا اس خطے میں. بیسیکلی ساحر شمشاد صاحب ہیز گیون اے ویک اپ کال. ٹھیک ہے، یہ بڑا انہوں نے ایک الارمنگ پکچر کی نشاندہی کی ہے کہ دے شوڈ ویک اپ فرام دا ساؤنڈ سلمبر. اب یہ اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا مکمل طور پہ انوالو ہو جائیں گے جب آئندہ سے ایسی صورتحال ہوگی. ثالثی کا ٹائم اور چیزیں طے نہیں ہوئیں، اور یہ جو ریجڈ اپروچ ہے نا اور سٹبرن ایٹیچیوڈ ہے، یہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی اٹامک وار کی طرف آپ کو لیڈ کر جائے گی. تو اصل میں یہ اس ٹائم جو ہے وہ اگریشن ورسز سین وائسز بن چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو جارحانہ سوچ کے مقابلے میں سمجھدار آوازیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. دونوں نیشنز کے اندر ہی دونوں طرح سے ڈوز اور ہاکس پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم فرق صرف اتنا ہے کہ ادھر ہاکس جو ہیں ان کے پورے فلاکس پل رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک، اور ولچرز بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب انہیں اس میں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ ایک بڑی اکانومی ہے اور بڑا ریپڈلی وہ گرو کر رہے تھے. لیکن صاحب اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے گروتھ تو نہیں لے سکتے یہ، کیونکہ اگر یہ ایٹیٹیوڈ لے کے چلیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا کین پروگریس لائک دس وے. دیکھیں آپ بالکل اس کو آپ نوٹس کریں کہ ایک طرف آپ گرو کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے اندر جو ہے وہ انٹالرنس بڑھ رہا ہو، مائنورٹیز جو ہیں وہ انسیکیور فیل کریں خود کو، اور اس کے علاوہ آپ کی ڈفرینٹ انڈسٹریز جو ہیں وہ انڈر پریشر کام کریں، آپ کی مرضی کے مطابق سچ بولا جائے، آپ کی مرضی کے مطابق سوچا جائے. اس طرح سے نیشنز قاداور نیشنز نہیں بن رہی. اب وہاں پہ تو بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، بڑا بڑا خیال ان کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ خیال پستی کی طرف چلا گیا اور یہ نیشن اب بی جے پی کی امبریلا کے نیچے بونے پروڈیوس کر رہی. انڈیا اور اسرائیل کا یہ نیکسس اس لڑائی میں کس طرح ایکسپوز ہوا؟ او یس، بہت لیتھل نیکسس ہے اور اس کی روٹس بہت پرانی ہیں. جب 1967 میں اور 73 میں عرب اور اسرائیل وار ہوئی تھی نا، تو پاکستان نے عرب برادر ممالک کی طرف سے اپنی ایئر فورس کو اس میں انوالو کیا تھا. اب وہ جنگ بظاہر اس ٹائم مسلم ممالک کی تھی اسرائیل کے ساتھ، لیکن وہاں پہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے اس لڑائی کے دوران کچھ آڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی اسرائیلی جیٹس کی. اچھا. اور جب انہوں نے وہ آوازیں سنی تو اسرائیلی جیٹس جو عرب اسرائیل لڑائی میں انوالو تھے اس میں سے چند لقمے جو ہے وہ پنجابی کی آڈیو کے بھی انہوں نے سنے. تو تب اس کو انٹرپریٹ ایسا کیا گیا اور سمجھا گیا کہ اسرائیلی جہاز 67 کی بات کر رہا ہوں، وہ اس ٹائم انڈین پائلٹ اڑا رہے تھے. تو یہ ساتھ کمپینین شپ، نیکسس
مطلب یہ کافی پرانا چلتا آ رہا ہے پاکستان مخالف نیکسس، یعنی کہ یہ ایگزسٹ کافی یہ دیر سے آپ کر رہا ہے. سمجھ لیں یہ تب سے ہے جب سے پارٹیشن کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. 1948 میں اسرائیل نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان کو کہ ہمیں ایکسیپٹ کرے، اور محمد علی جناح صاحب نے اس ٹائم کہا تھا کہ نہیں، ہم اسے قبول نہیں کریں گے. تو یہ الٹیمیٹلی پھر انہوں نے آپس میں ہاتھ ملا لیا تھا ہندوستان نے اور اسرائیل نے. پھر آپ کو جہاں 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 پاکستان کے ساتھ انڈیا کی جھڑپیں یا انڈیا کے ساتھ ڈاگ فائٹ یا انڈیا کے ساتھ پراپر جنگ نظر آئے گی، وہاں پہ آپ کو اسرائیل نظر آئے گا. یہ پہلے اس طرح سے سامنے آ کے نظر نہیں آتا تھا. اس لڑائی میں سامنے آ کے اس لیے نظر آ رہا ہے، اتنا آبویس اور ویزیبل اس وجہ سے ہو گیا ہے، ایکسپوز اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ بیسیکلی نریندر مودی وانٹس ٹو بیکم نیتن یاہو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح سے پاکستان کو ٹریٹ کروں. سوچ آئیڈیالوجی دونوں کی ملتی جلتی نظر آتی ہے، انتہائی لیول کی. اور یہ ایک ہی از لیونگ ان فولس پیراڈائز. یہ ان کے ڈائنامکس بڑے مختلف ہیں. تو مودی جی بالکل غلط سوچ رہے ہیں. پاکستان از ناٹ غزہ کسی بھی طرح سے وہ ہو نہیں. ٹوٹلی ڈائنامکس مختلف، لیکن انہیں کیونکہ اسرائیل کی طرح اپنے آپ کو شو کرنا ہے دنیا کے سامنے. اور میں میر صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا 1-2 روز پہلے، تو انہوں نے اس میں اس کے نا سارے ڈاٹس بڑے شاندار کنیکٹ کیے ہیں. انہوں نے کہا جیسے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اڑا رہا ہے، اسی طرح سے عرب کا پانی دریائے اردن پہ اوپر جو ہے اسرائیل نے ہمیشہ پانی بند کرنے کی بات کی. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کو مودی جی کے سٹیپس نظر آئیں گے نا اس لڑائی کے تناظر میں خاص طور پہ، وہ سارے انہوں نے وہیں سے ٹرانسلیٹ اور امپورٹ کیے ہیں اسرائیل سے. پانی والا ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایئر بیسس پہ حملوں کے حوالے سے ہو گیا، لڑائی کا پیٹرن ہو گیا، ٹھیک ہے، آپریشنل کنٹرولز ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو وہاں سے نکال کے، ٹھیک ہے، اور کہنا کہ جی آپ اتنے گھنٹوں میں یہاں سے خالی کر دیں ادروائز ہم یہ کر دیں گے. اور اس کے بعد اپنی اسٹرائک کر کے اپنے آپ کو علاقے کا، ریجن کا چودھری سمجھنا کہ میں بہت بڑا ہوں، جس کی ہمارے ہاں بالکل ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ یار یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم تو نہیں چودھری کسی چودھری کو مانتے. نہیں، ریجن کی طاقت ابھی وہ بنا نہیں ہے. تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے کہ وہ اسرائیل ہے اور اس کا پردھان منتری جو ہے وہ نیتن یاہو کی طرح ہو جائے گا اور ان کی طاقت اتنا. تو وہ ان کو اس خیالی دنیا سے نکل کے خیالی پلاؤ یہ والا پکانا بند کرنا ہوگا. میں نے ویسے بھی ریسنٹلی ڈاکومنٹریز کافی دیکھی ہیں، اس میں کچھ ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ ساری جنگیں ملکوں میں کروا کے، کہ اگر پاکستان انڈیا لڑ رہا ہے تو اس کے پیچھے جو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، جو ویپن ٹریڈ ہو رہی ہے، فائدہ ان ملکوں کو ہو رہا ہے جو یہ ویپنس پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ نے ابھی ریسنٹلی ویڈیو بھی کی ہے ایک ابھی وی باٹس کے اوپر، تو اس میں آپ نے یہ جو ویپن ٹریڈ کو سارا ایکسپلین کیا ہے. جی اسی جنگ کے بعد ہم نے کچھ عرصے کے بعد جب کام ٹھنڈا ہو گیا تو پھر ہم نے وی باٹس پہ TNS میں ویڈیو کی. ویورز نے اس کو بڑا پسند کیا ہے. یہ لنک ہم ویڈیو کا دے رہے ہیں اسکرین کے اوپر، آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے اس کیس اسٹڈی کو مزید آپ ان ڈیپتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک کو فالو کریں. اس میں ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ اصل میں یہ جنگ کہیں کاروبار تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں تھا بھائی، ٹھیک ہے. ہم پہ تو انہوں نے ایسکلیٹ کیا، اوفینس کیا، اور ہمارے شہروں کے اندر انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا. پاکستان نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد میں ایک سرٹن ٹائم فریم کے بعد بارہا وارننگز دنیا کو دکھانے کے بعد پاکستان نے اس پہ اپنا رسپانس دیا. تو جو آپ کا سوال ہے اور جو آپ نے ڈاکیومنٹریز میں دیکھا یہ بالکل ایسے ہی ہے. بہت بڑا فیکٹ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبر ہیں، جن میں سے 4 جو ہیں وہ اسلحے کے، ویپنز کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اب ادھر انہوں نے تحفظ کیا آپ کو دیا ہوا ہے سیکیورٹی کا، ٹھیک ہے، لیکن مینوفیکچرنگ اس لیول کی ہے، آرڈر اتنا مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دھندا چلتا رہے، کہیں نہ کہیں کام گرم رہے. اور امریکی کمپنیاں جو ہیں نا اسلحہ بنانے والی، انہوں نے یہ غزہ والی لڑائی کے حوالے سے پچھلے سال وہاں سے ان کے، یہ کیونکہ پرائیویٹ کمپنی،
تو ان پرائیویٹ کمپنیز سے حکومتیں جب خریدتی ہیں تو وہ ٹیکس پیئر کے مال سے وہ سارا ویپن خریدتی ہیں. تو وہ انہوں نے آگے سے کانٹریکٹرز اور انویسٹرز رکھے ہوئے ہیں. اسلحہ ساز کمپنی نے آپ کو انویسٹر لیا, آپ کے پاس پیسہ ہے, انہوں نے آپ کو کہا, آپ کہیں گے یار میں انویسٹ کرتا ہوں آپ کی کمپنی میں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے میرا پروفٹ ریشو کیا ہے اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جتنا مال ہم پروڈیوس کریں گے وہ بکے گا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ رکے رہیے ہمارے ساتھ, انویسٹ کیجئے, غزہ کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہونی, اسرائیل کو میزائل چیزیں ہم نے بیچنی ہے, آپ پیسہ ڈالیں اور کمائیں. تو یہ ایک بالکل یہ کئی لوگوں کے لیے نا بلیسنگ ان ڈسگائز ہی بن جاتا ہے جنگ کا ہونا, ٹھیک ہے, کہ اس میں ہی وہ اپنا مزہ, مال اور منافع تلاش کر لیتے ہیں. تو یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہے, اگر جس کا آپ نے ریفرنس دیا ہے تو اس سے بھی زیادہ ویورز کو سمجھ آ جائے گی. میں ٹاپک پہ واپس آتا ہوں رانا صاحب, کہ انڈیا کے بارے میں تھوڑا سی اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ مانا انڈیا بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. اس میں مطلب ہم جن کو آئیڈلائز کیا کرتے تھے, جاوید اختر صاحب اور بھی بڑے بڑے نام, مطلب ان لوگوں کو کیا ہو گیا, یہ کیا کھچے مارنا شروع ہو گئے ہیں, یہ کیا اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اور یہ کنگنا رنوت نے ابھی جو ریسنٹلی ابھی ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور پھر ڈیلیٹ کر دیا, اور اس کے پیچھے الفا میل سٹوری کیا چل رہی ہے رانا صاحب؟ وہ جاوید اختر صاحب والا معاملہ نا, اس نے تو دل ہی توڑ کے رکھ دیا, کیونکہ لیرسسٹ, انٹلیکچوئل, فلم سٹارز, سنگرز, دانشور, شاعر, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جنگوں میں بھی نفرت کا کاروبار لوگوں کو جوڑتے ہیں. یہ لوگ تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو بارڈرز کے پار بھی اتنے ہی چاہے جاتے ہیں. تو آپ اس سے دیکھیے کہ وار مونگرنگ نے نفرت کا کتنا کاروبار گرم کیا ہوگا کہ یہ لوگ بھی چھلانگ لگا کے بیچ میں آ گئے. اور آہد اس میں نا بہت اس جنگ میں لوگ بے نقاب ہوئے, ایکسپوز ہوئے اور بت ٹوٹ گئے. 4-5 لوگوں کا تو میں پرسنلی اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میری 2-4 ملاقاتیں ہیں برکھا دت صاحبہ سے, ٹھیک ہے, جی بالکل, اور اسی طرح سے ششی تھرور صاحب سے میری لمز میں 2 ملاقاتیں ہیں. وہ 2008-9 میں 10 میں آتے رہے پاکستان, ٹھیک ہے, جو اب لیڈ کر رہے ہیں اس ڈائلاگ کو, پاکستان کے خلاف فورن پالیسی لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ششی تھرور بھی اتنا انٹلیکچوئل آدمی, ہاں جی, لیکن آپ ان سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ویسے؟ نہیں, آئی ڈونٹ. لیکن اصل بات یہ کہ یہ 2 لوگوں کا تو میں نے آپ کو صرف حوالہ دیا جن سے میری پرسنل ملاقات, اور ان کے وچار اور ان کے نظریات بالکل ایسے نہیں تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو امن کی آشا کے پرچارک ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ہمیشہ کہا جنگ نہیں, امن امن امن. پتہ نہیں اس دفعہ بی جے پی کا رنگ ایسا چڑھا کہ جاوید اختر بھی بہ گئے, یہ دونوں بھی, برکھا, ششی, ٹھیک ہے, اور کنگنا رناوت, ایوری ون, ٹھیک ہے. تو یہ زہر آلود نظریہ اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا, وہ اس طرح سے پینیٹریٹ کرتی کہ پھر کچھ نہیں بچتا. اور ابھی بھی ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تو اب میں ان دونوں کو الگ الگ کر کے, کہ آپ کا کوشچن یہ تھا, تو ان کو تو اب ہم ایک مجبور آدمی کے طور پہ دیکھیں. جاوید اختر صاحب کو ویسے ان کو پاکستانیوں نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک مجبور آدمی ہیں جنہوں نے وہاں پہ سروائیو کرنا. وہ شاعر ہیں, تو انہیں ایسی ان کے بارے میں سچویشن تو یہ بھی انفارمیشن ریسنٹلی مجھے پتہ لگ گئی ہے کہ وہ ایم ہی نہیں بول رہے ہیں. جاوید اختر صاحب کی وہاں پہ فیکٹریز ہیں, جو کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ فیکٹریز جا سکتی ہیں. شاعری تو وہ کرتے ہی کرتے ہیں, ساتھ میں وہ دھندا بھی کرتے ہیں. ہاں جی, وہ ان کا کافی کچھ ہے. اور اسی طرح سے زویا اور فرحان صاحب کا بھی بہت اب لارج اسکیل کے اوپر پروڈکشن ہاؤسز کا کام ہے, اور آرٹسٹ کے ساتھ لمبے چوڑے کانٹریکٹ ہیں, جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بی جے پی, شیو سینا, ان کے ہوتے ہوئے وہ کسی بھی ٹائم خطرے میں پڑ جاتے ہیں. تو مجبور آدمی کا کاروبار بھی ہے, اور یہ وہ, لیکن وہ کیونکہ شاعر ہیں تو وہ ان کو ایسی سچویشنز میں کم از کم چپ کر جانا چاہیے. اگر آپ کسی کی سائڈ ہی نہ لے سکتے تو خاموشی. تو شاعر کو بات کرتے کرتے میرے ذہن میں شعر ہی آ گیا. شعر کی زبان میں کہہ دیتا ہوں کہ کہتا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہے خاموش. تو آپ خاموش ہی ہو جائیں جاوید صاحب, ہم آپ کے بہت چاہنے والے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ پاکستان سے اتنا پیار سمیٹنے کے بعد بھی 1 منٹ میں سلپ ہو جاتے ہیں. رانا صاحب, یہ جو کنگنا رنوت نے بھی ٹویٹ کیا اور پھر ڈیلیٹ کر دیا, یہ الفا میل والی کیا سٹوری ہے؟ وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وہ میں نے آپ کو نا اس پوڈ کاسٹ میں, اس نشست کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ
جو اس ریلیجن کے بارے میں بتایا گیا نا کہ یہ کمزور لوگوں کا ہے، بی جے پی نے، آر ایس ایس نے، ہندوتوا نے، تو راشٹریہ سماج سیوک نے جب یہ ایک نیریٹو بنانا شروع کیا نا، تو انہوں نے اس میں بتایا کہ آپ کو ڈومینیٹنگ میل چاہیے، ٹھیک ہے جی. اور یہ اتنی خطرناک سوچ تھی، بلکہ گھٹیا سوچ تھی، کہ انہوں نے گاندھی جی کو، جو ہمیشہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امن کی تبلیغ کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور بہت بڑے امن کے پرچارک رہے، عدم تشدد کے، نان وائلنس کے، ٹھیک ہے، ان کو یہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ ٹرانسجینڈر، ٹھیک ہے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ گاندھی جی جو ہیں یہ ہجڑے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بی جے پی کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اس سوچ کو، جو امن پسند سوچ تھی، اس کو کمزور سوچ کے طور پہ سامنے لایا، ٹھیک ہے، کہ جی جتنی آپ کو کٹ پڑتی ہے، مار پڑتی ہے، وہ کمزور مردانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اور سوچ کی وجہ سے پڑتی ہے. یہ بڑا دلچسپ فیکٹ ہے، ٹھیک ہے. 80s میں انہوں نے یہ بیج بونا شروع کر دیا تھا، اور ندیم فاروق پراچا ڈان میں اس چیز کے اوپر ڈیٹیل لکھ چکے ہوئے ہیں کہ کنگنا جو ہیں وہ کیوں مجبور ہوئیں. این ایف پی یہ بتاتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ میل، انہوں نے جی پہلے ٹویٹ، خیر اس پہ ویور کو بتا دیں جنہوں نے وہ ٹویٹ نہیں دیکھی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ ٹرمپ پہ چڑھ گئے تھے نا کہ جی پاکستان کے ساتھ ہوگا، پورا انڈیا چڑھ گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ کنگنا کہتی ہیں کہ if he thinks he is an alpha male، ٹھیک ہے، تو our prime minister is the father of all alpha males، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب تھا الفا میل بیسیکلی ڈومینیٹنگ ایک مرد کو کہا جاتا ہے جو اپنی بات منوانا جانتا. تو ان کو کس نے کہا ڈیلیٹ کریں اس ٹویٹ کو؟ وہ بی جے پی کے ہی جو ہے نا نیشنل پریزیڈنٹ، انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہے اور یہ وہ، تو انہوں نے اسے ہٹا دیا. وہ بعد میں جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کیا انہوں نے، کنگنا نے. بات یہ ہے وہ بی جے پی کو بہت مانتی ہیں اور وہ ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں. کنگنا کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب وہ صرف، اور اندرا گاندھی جی کا رول بھی نبھا چکی ہیں فلم میں، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ کہ انٹالرنس کا لیول، یہ عدم برداشت کا لیول یہ ہو گیا کہ وہ اس میں ایک دو بکس چھپی ہوئی ہیں اور انڈین رائٹرز نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی میں عورت ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہے اس کتاب کا، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جب سے یہ بیماری اس قوم کو لاحق ہوئی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی والی، آر ایس ایس کی چھتر چھایا والی اور ہندوتوا کی سوچ والی، تب سے عورت جو ہے وہ گریجولی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں کمزور ہونا شروع ہو چکی، کیونکہ یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو تقریروں میں ڈائلاگ بولتا ہے 56 انچ کی چھاتی ہے میری، ٹھیک ہے، ماچو مین، ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا ایک ایسا یوٹوپیا کریٹ کر کے اس ساری قوم کو اس میں دھکیل دیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں رہنا شروع ہو چکے ہوں. تو یہ اس سے جان چھڑوائیں گے تو ان کی بات بنے گی، ورنہ وہاں پہ لبرلز اور سیکولر سوچ کا قتل جاری ہے. وہ اسی طرح یہ لبرل اور سیکولر سوچ وہاں پہ لنچ ہوتی ہے جیسے گائے کا گوشت کھانے والوں کی لنچنگ ہوتی ہے، جیسے مائنورٹیز تنگ ہے. وہ جب مسلز دکھانے کی انہوں نے بات کی تھی نا، اس کے نتیجے میں بابری مسجد ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں مندروں اور مساجد میں سے مندروں کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے. حالانکہ جمہوریت میں ایون آپ کو یاد ہے کہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ایوری ون از فری ٹو گو ٹو یور ماسک اینڈ ٹیمپلس اور واٹ ایور دا پلیس آف ورشپ یو وانٹ ٹو گو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کنٹری میں پریکٹس اب ختم ہو گئی. تو وہ بیسیکلی عدم برداشت کا معاشرہ بن رہا ہے. ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی فکر کرتا ہوں. ان کی فلم بڑی اچھی بنتی ہے، انہیں وہاں پہ توجہ دینی چاہیے. وہ آئی ٹی میں، چیزوں میں، مارکیٹ میں، فلمیں بھی وہ آج کل جو بنا رہے ہیں
معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو فلمیں بنا رہے ہیں وہ پاکستان انگیز بنا رہے ہیں, اینٹی پاکستان فلمیں بنا رہے ہیں, اور وہ اس میں نفرت بیچ رہے ہیں. جب یہ رنگ چڑھتا ہے نا عدم برداشت کا, ٹھیک ہے, اور کسی دوسرے کو دبانے کا, مارنے کا, تو پھر فلم ہو, ٹی وی ہو, جرنلسٹ ہو, اور دانشور ہو, شاعر ہو, اداکار ہو, کچھ بھی ہو, اس کے اوپر وہ زہر کا رنگ چڑھ جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. آپ کو اگر ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں.